سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کے فرزند اکبر حضرت قبلہ شیخ طریقت مخدوم اہل سنت مخدوم العلماء والمشائخ قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر قادری رضوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، آپ کی یاد میں عزیز القدر علامہ مولانا صاحبزادہ الحافظ القاری محمد ابو بکر حیدر قادری رضوی حفظ اللہ تعالی، انہوں نے اور عزیز القدر صاحبزادہ محمد حذیفہ خالد سلمہ الرحمن، انہوں نے منعقد کی اور حضرت کے نبیرہ شیخ طریقت قبلہ صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول صاحب قادری رضوی چشتی حفظ اللہ تعالی تشریف فرما ہوئے دن کو لمبے شریف میں تعزیتی سیمینار میں تشریف لائے اور یہاں بھی قدم رنجہ فرمایا اور اپنی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت کے تلامذہ بھی حضرت شیخ الحدیث علامہ الحاج الحافظ ابو الخیر محمد ظہور احمد صاحب قادری رضوی قدس سر العزیز، ان کے بہت سے قابل مدرس، مفتی، قاضی، شیوخ الحدیث تلامذہ تشریف فرمائے۔ آپ کے فرزند گرامی صاحبزادہ محمد طارق مسعود صاحب متظلہ، حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا محمد عمار سعید سلیمانی حافظ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا فخر السادات پیر سید سرور حسین شاہ صاحب مشہدی موسوی متظلہ، شیخ الحدیث محقق اہل سنت مولانا مفتی محمد اکرام اللہ صاحب زاہد، صدر المدرسین استاذ العلماء علامہ مولانا مفتی محمد بشیر صاحب متظلہ، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف طاہر صاحب حفظ اللہ تعالی، حضرت صاحبزادہ پیر محمد مطلوب رضا صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ لنگے شریف درس، حضرت میاں وڈا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب بزرگ اور نوجوان علماء موجود ہیں، ان کی برکتیں اس اجتماع کو حاصل ہیں۔ صاحبزادہ مولانا محمد ابو بکر حیدر صاحب نے بڑی سچائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ
آج کی اس محفل مبارکہ کا خلاصہ مضمون کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور بالکل درست فرمایا۔ فقیر آپ کے سامنے ایک فکری رابطہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ قدر شریف کے متعلقین اور اس آستانہ کے متعلقین عزیز طلباء جو اس عظیم مادر علمی میں تحصیل علم میں مصروف ہیں، ان کے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بڑے لکھاری کی کتاب پڑھی، مصنف کی آواز دوست کے نام سے۔ جو لوگ اردو لٹریچر پڑھتے ہوں ان کو یقیناً اس کا پتہ ہوگا۔ پاکستان کے بہت بڑے ایک آفیسر ہوئے ہیں مختار مسعود صاحب، ان کی وہ کتاب ہے۔ RCD کے وہ کسی زمانہ میں چیئرمین رہے ہیں، یہ جو ترکی اور ایران اور پاکستان کا ادارہ تھا بھٹو صاحب کے دور میں، اس کے بہت بڑے رائٹر ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ ہم علی گڑھ میں پڑھتے رہے ہیں، وہیں کے ہم ڈگری ہولڈر ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ ہم کسی بھی بندے کو پوری دنیا میں ملے نا تو جیسا بھی وہ فاضل ہو، جیسا بھی قابل ہو، ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا کیا ہیں، کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا کرتے ہیں آپ، تو وہ تسلی کرا دے کہ میں سب کچھ پڑھا ہوں، یہ میری ڈگریاں ہیں، یہ میری قابلیت ہے۔ تو مختار مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نشاندہی کرتے ہیں کہ تم میں ایک ہی کمی ہے کہ تم علی گڑھ نہیں ہیں۔ میں نے ہی جب میں پڑھ رہا تھا ان کی کتاب تب بھی میں نے یہی محسوس کیا کہ ہم کسی سے پوچھیں آپ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، مدرس ہو، مصنف ہو، کیا ہو، وہ سب بتا دے کہ سب کچھ ہو، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس تم میں یہی کمی ہے کہ تم بریلوی شریف سے تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کچھ ہو مگر جو نہیں ہے وہ یہ بات ہے، ہمیں یہ لگتا ہے۔ میرے بزرگ آپ جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، فرماتے تھے کہ ہمارے جو مرشد ہیں قبلہ سراج السالکین، امام العارفین، قبلہ عالم سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، وہ فرماتے تھے کہ تم لوگ قابل ہو، فاضل ہو، پڑھ گئے ہو، مدرس بن گئے ہو، پڑھا بھی سکتے ہو، بریلی نہ جاؤ گے تو بڑی کمی رہ جائے گی، لہذا تم کو بریلی شریف گئے۔ اور الحمدللہ آج یہاں میں بیٹھا ہوں، اس دارالعلوم کو یہ شرف حاصل ہے، انہی کی نسبتوں کے سے بزرگ ہمارے وہ 10 افراد قبلہ عالم کے مریدین میں سے بریلی شریف پڑھنے گئے اور پڑھ کے آئے۔ میں بارہا طلباء سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ تعلیم تدریس اس کا معیار کہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن قبلہ عالم نے حضرت گیلانی نے جو فرمایا وہ نسبت جتنے عروج پر آپ کو ان مدارس اور مراکز میں ملے گی یہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اس کا خاص ایک تعلق ہے، اس لیے کہ بریلی شریف تو بریلی شریف ہے، وہاں کی فکر، وہاں کی کتابیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا ولی جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو تقدیر یاوری کرتی ہے اور اس کی تائید بن جاتی ہے
تو قبلہ عالم کو کچھ فرمایا اس کی یہ برکت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ خود فیصلہ نہیں کیا۔ حضرت اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرپور شریف والے، آپ نے یہ فرمایا کہ میں بریلی دیکھنے اور مولانا شاہد اللہ خان کو دیکھنے خود بریلی شریف گیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نور ان کو عطا فرمایا ہے، جب تک میرے سلسلے کے طلباء اور علماء یہ نور حاصل نہیں کرتے، جو نتائج ہم چاہتے ہیں محمد رسول کے، وہ پنجاب میں کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چارے، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، اللہ حضرت، اللہ عشق محبت، عشق محبت، سنیوں کے شہنشاہ، عرفان شاہ، عرفان سنیوں کے شہنشاہ، عرفان شاہ، عرفان شاہ۔ آپ دیکھیں 1941 میں 42 میں جیسا ابھی مجھ سے پہلے صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت محدث اعظم پاکستان یہاں تشریف لائے، اور ہمارے گاؤں میں بکی میں مولوی سلطان محمود کٹھیارہ شیخہ اور مولوی ولی اللہ انے اور میاں وال والے، ان کے ساتھ حضرت محدث اعظم کا استمداد اور استعانت کے مسئلے پر مناظرہ ہوا، اور بغیر لڑائی جھگڑے کے ہوا، بڑی تحقیق کے ساتھ۔ آج کا ماحول نہیں تھا کہ لوگ مداخلت کرتے ہیں اس میں، کھلے، اور ہندو اور سکھ بھی اس وقت یہاں موجود تھے، مناظرے میں بھی سننے والے موجود تھے، تجزیہ بھی کیا انہوں نے۔ حضرت نے ایسے دلائل دیے کہ رتوار اور بکی کی پنچایت کے 2 ہندو جو باقاعدہ بیٹھ تھے یہاں کے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا مسلمان تو سردار احمد ہے، سلطان محمود تم اور ولی اللہ نام کے مسلمان ہو، اگر ایسے ہی مانا جاتا ہے نبی کو تو پھر ایمان کی خیر منا لو۔ ارے ادب والا مومن وہی ہے جس کا بیان سردار احمد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محدث اعظم پاکستان زندہ باد، محدث اعظم پاکستان زندہ باد، خزان حضور محدث اعظم۔ جاری رہے۔ بلکہ ایک مقام پر ہمارے گاؤں کا ایک کھتری تھا، میرے والد صاحب فرماتے جوری نام تھا اس کا، اس نے یہ لفظ کہا کہ بھئی جتنے گندے عقیدے تم رکھتے ہو کلمے پڑھ کے، ہم ہندو ہو کر بھی تمہارے نبی کو ایسا نہیں سمجھتے جیسے تم سمجھتے۔ ان کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم ان کا ادب کرتے کہ وہ اللہ ہستی ہے، اور تم اچھے مسلمانوں کے کلمہ پڑھتے ہو اور پھر تم اس قسم کے گندے عقیدے رکھتے ہو۔ تو جوری تو چلا گیا، لیکن واقعی بات ہے، آپ کو اچھا تجربہ ہے، آپ جس جگہ پہ ہیں یہاں سے آگے اترائی ہے ساری، یہ بلند جگہ پہ ہے، آپ کو اندازہ ہے، اس سے آگے چلا جائے وہ اترائی میں جائیں گے سارے، بس یہی حال ہے سر۔ سبحان دن کو علامہ شفیق الرحمان صاحب مجھے کہتے پنجابی میں تقریر کروں، تو میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، تو آیت پڑھ رہا تھا قرآن پاک کی آیت کریمہ، تو انہوں نے کہا پنجابی میں، میں کہ وہی شفیق الرحمان آیت تو عربی میں پڑھو گا، آگے تک پنجابی میں ہو سکتی ہے۔ اب وقت صاحب مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ وہ آیت والے تو اب مقام نہیں لیکن پنجابی میں ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ میں یہ گل کردا وہ بلندی ایتھوں تک کی، بے شک کوئی سمجھو اگے اترائی اترائی، اس واسطے کہ بلندی تے او دے نال ہی آوے نا جڑے اللہ رب العزت سب تو بلند تے پھر وہ دے حبیب بلند،
تو پھر جڑا چاہے گا ہو جائے گا بلند وہ انہوں نے قدمت اپر جائے تو ہو جائے گا بلند بس یہی پیغام ہے اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیتے ہیں اور بڑا گہرا پیغام ہے 1000 تو بڑا کتابیں لکھی آپ نے آپ کا فتاوی نظریہ دی جواب نہیں لیکن ایک گل یاد رکھو کہ صرف کتابیں لکھنا کافی نہیں ہوگا کتابیں اور بھی لوگوں لکھی ہیں کتاب نو رائج کرنا تعلیم نو رائج کرنا لوگوں نے ذہن بٹھانا روشنی دینا بڑا مشکل کام ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں کاغذات تھے انہوں کتابوں کو دلوں سے لکھے ہیں مولانا سردار احمد صاحب سبحان اللہ ذہن بٹھایا ایک باری دفتر سبحان اللہ اینو بریلی شریف آئے بھی مندے تب مندے مفتی اعظم پاکستان اور مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سے ہمیشہ اعتراف کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے کتابیں لکھی ہیں کاغذات تھے مولانا سردار احمد صاحب نے مولانا غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور مولانا عبدالحافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک 3 شاگرد نے اور سلسلہ بریلی کے 3 مدرس اعلیٰ نے کہ جنہوں نے پورے بر صغیر کو رنگ لا دی سبحان اللہ حضرت شاہ مصطفیٰ اللہ رحمت اللہ علیہ ایک گل تسلیم کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں اعتراف کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس وقت بھی مبارک پور کے اندر 5000 تو زیادہ طالب علم پڑھتے مولانا عبدالعزیز صاحب کے مدرسے سے سبحان اللہ وہ اور مولانا محدث اعظم اور مولانا غلام جیلانی بیٹھی ایک تینوں کلاس فیلو ایک سال میں ایک تینوں پڑھتے صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کو تو حجت الاسلام سبحان اللہ مولانا غلام جیلانی دے اور تعارف اپنی جگہ بامے بشیر الناجیہ ہوئے تو بامے بشیر الکامل ہوئے تو بامے بشیر القاری ہوئے مطالعہ کرتے تو پتہ اس کا لبوں کی کیسا ہے انہوں نے میرے نہیں مسئلے کی تین بھائی ختم شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے جو بنیا نہیں کوئی 12 کتاباں جنہیں بیچ انہوں نے شرح دیر کی ترکیب کی تھی تے انہوں نے غلطیاں علمی مولانا غلام جیلانی نے منہ توڑ کے رکھی سبحان اللہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے شام جانو جو شرح مولانا دی ہے نا وہ پڑھ کے دیکھو تو ہم سمجھ آنے علم کس چیز وہ آخر مجھے دعویٰ میں علم تو ساڑھے کو لے میں اپنے منہ جڑا پہ آکے میں میرے کو بلکہ نشانی یہ ہے جڑا آکے میں میرے کوڑے لے کو دیکھو نہیں علم پہلے سب تو چیز سکھاندے یہ ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا سبحان اللہ اللہ اکبر ایک غلام جیلانی نے اتھے انہوں کا تعارف اگر میں کراما تو ایک حضرت مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن فرمان لگے میں بیٹھے سا خدمت چون تو فرمان لگے میں کوئی 4 یا 5 سال کتاباں پڑھی ہیں سن پہلے تو میرے بزرگاں نے میں مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ کو داخل کرایا تھا آپ نے فرمایا احمد تو پہلے جڑی کتابیں پڑھی ہیں میری نظر چونوں پڑھی ہیں لہذا میں تو پہلے سبق کو لے کے پھر پڑھا چاہتے 8 سال مکمل درس اسلامی قائد اہل سنت نے حضرت مولانا غلام جیلانی میٹھے کو پڑھے اور مولانا حافظ عبدالعزیز محدث مبارک پوری آپ کی نشانی یہ دسا کہ میرے والد رحمت اللہ فرمانے سن 180 طالب علم سا دارالعلوم بریلی شریف دیا 1946 دے اندر سارا امتحان لین واسطے حضرت محدث اعظم نے حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری کو بلائے آپ نے ایک امتحان لیا 100 طالب اور استاد بڑے فرمانے کہ مولانا حضرت محدث اعظم نے فرمایا دنیا کا امتحان جمیں جاؤ انج لگو
انہاں دا امتحان مشکل کر کے لگا میرے والد صاحب بارے فرمایا انہاں دا امتحان مشکل لگا سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا یہ ترس کرا میں کہ یہ معذور نے نابینا نے ترس کرنا چاہیے یہ دوجے تو سخت لینا چاہیے. فرمایا میں تاں خوش ہے نہ کوئی سخت امتحان لوں یعنی وہ سوال کرنا جڑا تو سمجھو وہ طالب علم کی استعداد تو زائد ہے آپ نے کیتے فرمایا آپ کرتے رہے کہ آپ انہاں سوالاں وچ بھی مطمئن کیتا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ گل کرنے کا میرا یہ بھی مقصد ہے اے طالب علم جڑے ضلع گجرات جو ہے نا ان تو ضلع منڈی بہتی ناخ دیو انہاں وچوں زیادہ تر ضلع منڈی بہتی نہیں ہن بھی جنہاں دی ہستیاں دا میں نام لینے ضلع گجرات وچ ہاں ایک ہے یہ دو بندہ نے میرے خاندان دے اعتبار نال لیکن وہ حضرت ایک تے انہاں سنگ وچ گئے ہیرا والے سید صاحب دوسرے جڑے نے وہ حضرت کرما والے نے مرید نے تو میرے سسر نے لیکن وہ حضرت کرما والا پیر اسماعیل شاہ صاحب دا سونا بھی بھیجے سن انہاں وچوں بھی نامی او نے حضرت سید شبیر احمد گیلانی. سبحان اللہ. دورہ حدیث شریف جا کے انہوں نے 1943 کے اندر پڑھے بریلی شریف کے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فیض ہونا. اور جیڑی تحقیقات فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیتیاں کتابات آپ نے وہ تدریس دے اندر اور تدریس بھی کی تھی تدرس فرمایا یعنی جب تک ایک طالب علم ہوتے تھے حاوی نہیں ہو گیا اس وقت تک بیان کو چھٹے ہی نہیں. سبحان اللہ. ہر ایک کے ذہن میں بٹھائے کوئی ذکی ہے ذہین ہے یا کوئی اوس درجے ہے سب واسطہ. اور میں دنے میں گل کی تھی علامہ البدر محمد بشیر احمد رضوی لنگے شریف والے ایک جملہ فرمانے سن وہ فرمانے ہیں با جتنا جتنا کسی نصیب ہے پڑھیا تو اتنا ہی ہے لیکن حضرت کو سال رہ کے انج لگدائی میں دو چار گستاخ ماریے رات ایسا حق ادائی نہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضرت محدث اعظم پاکستان زندہ باد. حضرت محدث اعظم پاکستان زندہ باد. لہذا ساڈے کول تو خراج تحسین ہی حسن ہی انہوں نے بیان کری. ایک سبزار صاحب ہوئے نے ابو طاہر فدا حسین فدا لاہور کے انہوں نے ایک منقبت اعلیٰ حضرت دی لکھی اور 1974 دے اندر اسی یوم رضا کرایا مسجد جامع مسجد توکلی دے اندر 1974 دے اندر. سبحان اللہ. علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور علامہ الہی بخش صاحب قادری زیائی اس پروگرام میں تشریف لے آئے جامع مسجد توکلی دے. اس دے اندر فقیر نے اسٹوڈنٹ سب ہیں اجے داڑھی بھی نہیں سی آئی تے اے منقبت ابو طاہر فدا حسین جی میں اعلیٰ حضرت دی خدمت میں پیش کی تھی. اے امام اہل سنت اے فقیہ بے عدین رحمت للعالمین کی تیرے رحمت کے قدیر اور خلد میں پہنچیں گے جس دم حضرت احمد رضا پیش قدمی کو فدا آئیں گے بے شک جبرائیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مفہوم میں کیا دینا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ایسے. اور ایک ہوگی گل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واسطے تاکہ تسی بھی آرام نال سمجھ سکو جتنے ہوں جا کے صاحب دا مال صحیح کیا صاحب دا ابو بکر بول دے وہ تمہیں نہیں بولنا چاہیے اس گرام بھی جا کے کیونکہ انہیں نہ دے بولنے دا وقت. سبحان اللہ.
ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ تقریر کرتے ہیں اور بہت جذبے نہ میں بڑے خوش ہوں، دنے بھی نہیں تقریر سن کے خوش ہوں اور بھی خوش ہوں انجی اللہ تعالیٰ کرے بھی لہر در لہر مہر در مہر اور جناب اس سے ذرا کر یہ فرق ساڑا کیوں یہ نسبت کا انتقال ہے، ایک تو دوسرا دوسرے تو تیسرا کہ چلے گا تو زمانے دے نال نال پیغام رضا جاری ہے، سبحان اس ذمہ داری ہم دلوں کا دوسرا یہ طالب علم بڑا خوبصورت اس میں پڑھے ایک چٹاکی روزہ روز دیسی گھی کی میں سفارش کراں گا سردہ ابو بکر یہ دیکھو صرف پاور کیوں نہیں کرنا، یہ بہت اچھا پڑھتا ہے شیر پڑھ گیا یہ بالکل تھوڑا پنچر ہو گیا طرز جی کے آواز جی کا طاقت کی کمی میں محسوس کی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ان دعایا انشاءاللہ خالی نہیں جان لگا آپ یہ پڑھ دیں اللہ تعالیٰ ذہن سلامت کرے اور ہوتا ہے نا کہ کسی شہید جنہیں نظارے میں پہ جاؤ اس کا دل کی کوائی لیکن الحمدللہ یہ جتنے آلی شہید سونا پڑھنا رہے بس ایک چٹاکی اجھے شہید چٹاکی نہ پڑھ سکے تو اجھے چٹاکی ہو جائے کہ تھوڑا دودھ ہوئے ایک چمچ جڑی ہے نا وہ پا کے ہلا کے انہوں پہ آئی انشاءاللہ اسٹیج کی رونق ہے اور کوئی نہیں ہو دیا ہو جانے آزاد درسوں سے تھاکی تو نہیں سوڑیا کوئی بات کدی پیر پھوکا ہو جاتا ہے بندے بٹھا چاڑ دینے تے اول دی نیت ناری چاڑ دینے کدی کھجری نکل ہوتی ہے کی کریے واہ مرشد پاک واہ تو میں تو سنایا ابو طاہر فدا حسین فدا صاحب کا کلام بڑا رسالہ پر تو سنا ایڈیٹر سن مجلس سے کتاب والے دن آ رہے ہیں اور انہیں پڑھیا میرا دل کرتا سی لیکن صاحبزادہ صاحب قبلہ نے جلدی سی ورنہ میں شیر انہیں کو اس ویلے بھی پڑھانا سی وہ سی کہاں ہے دشمنان دین کہاں ہے دشمنان دین ناکوں سے چلے چاہے کہاں ہے دشمنان دین ناکوں سے چلے چاہے ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سر پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا جتنے بھی طالب علم بیٹھے ہو نا اس فقیر نال سفر بیچا میں مسافر سیدہ جس میرے نال نہیں نہ پڑھیا تو بڑے اوکھے ہو کے پھر بلانا پر پونا کرنا ہے مجمع لہذا ہونی پڑھ لو جلدی جلدی اور مجھے پڑھو یہ نہ پڑھو طالب علم سارے پڑھو کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا کلام میں پڑھ رہے ہیں ایک بچے نوجوان نے بھی پڑھے سارے پروگراموں میں پڑھے جانے تو سن دے ہی رہنے یہ سید صاحب کا کلام ہے سید ایوب علی رضوی یہ اعلیٰ حضرت خدمتگار سن پیشکار سن جنہاں بھی بندہ آدمی ملے نہ بھی آئی تو پڑھو سید صاحب میں ملتا تھی آپ جا کے بٹھانے سن اعلیٰ حضرت سامنے ایک انہوں نے کلام لکھے
تو وہ بھی بریلی شریف کے ران آنے سن. دو بھائی سن اللہ کی خدمت چرانے سن. بریلی شریف کے لوگ اردو کلام کرتے تو کئی معنی میں لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ میں تسی سنتے رہتے ہو نا, کہاں ہے دشمنان دین ناکوں سے چنے چابے. تو میں نک کے ہاتھ سے رکھ کے کیوں آنا کہ یہ پہلا ناکوں جڑا ہے یہ ناکی نے, یہ ناکی نے تاں دسنا. تو دوجا ناکوں جڑا ہے وہ نک نہیں, وہ ناکے نہیں جڑی پولیس نے لائے. یعنی پہلے مصر میں جڑا ناکوں ہے نا وہ تو ہے ناکوں ہے. ایک ناک چوکھے ناکوں ہوں تو ناکوں آپ چلے. کہاں ہے دشمنان دین ناکوں سے چنے چاوے. چنگا لگے دیا نا کسی نے فلانے تے ناک چنے چبوا دیتے ہیں. یہ اردو والے آخر ساڑھے پنجاب ناک نال چھولے کو نہیں چڑھانا, لکیراں کڈاں. اردو والے کہتے ہیں فلاں کو ناک چنے چبوا دیا ہم نے. تو سید صاحب پیار نے کہ گستاخ رسول جتو بھی لکے نال چنے چبو چھولے چڑھو. کیوں؟ اس واسطے کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا, کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا. تھوڑی جی تشریح اور دس دینا. آج اتھے پولیس کا ناکہ ہے, بیریئر لائے نے بھالیے کول, پیارے کول, پاڑیانی کول, کنج روڈ پہ. تو سید ایوب علی رضوی کہتے ہیں بھئی ناکے جتھے لگے نے اور ناکے سردار آمد دے نے. تو ان سمجھ نہیں ہونی میں تے پولیس نے وہ فرما رہے نے جنہوں آخ دیو ہوشیہ رضویہ, تے کسی نے کہہ دیو سلیمانیہ رضویہ, تے کسی نے کہہ رہا درسمیہ بڑا رنگے شریف, تے کسی نے کہہ دیو محمدیہ رضویہ. فرمایا یہ درس نہیں, گستاخان رسول واسطے ناکے نے تے نال اگر رضوی نے پر ناکے تے قبضہ سکتا. سبحان اللہ. ساری دنیا کے نہیں بول دیئے کیوں بول رہے اگر ساری دنیا کے اندر بول رہے ہیں یہ طاقت کہاں ہمیں بھی انہوں نے اس کا سزارہ ملا آتھو تو سبحان اللہ بولے ساری دنیا بولے اور مولانا سزارہ کیوں بول رہے شہری اے منڈی فلرمان تو سب ایک ہی نا منڈی فلرمان دلہ سرزو دا چکیاں تو اگلے پاس ہے چوک ملیاں دنیا دینے ہیں چوڑ پیکل مجھے پتہ نہیں کتو دا بھالا ہے ملائیشیا نہیں آپ تذیر بولو آلہ
ہوں بھی جا کے تک لینا اتنے ایک رتی جی مسجد ہے سرخ رنگ کی اسٹیشن کے بالکل سامنے اس نے ہی بنائی سی ہولی ہولی فضل اللہ نے قبضہ کر لیا مماتی سی حافظ فضل اللہ ان کہتے ہیں مماتی انہیں قبضہ کر لیا دیر کی گل پرانی سالم شہر ملوال کے قریب سالم جتنے انہوں انٹرچینج بن گئے سالم کے اندر ایک بزرگ ہوئے نے للہ شریف کے مرید سن تو انہوں کا اسم گرامی سی مولانا حکیم سیف الدین صاحب حکیم سیف الدین صاحب وہ بھی حضرت شاگرد بھی سن بلکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو بریلی شریف پڑھاندے بھی رہے بڑے عالم سارے ویسے بھی عزیز بھی حضرت مولانا حکیم سیف الدین صاحب نے حضرت صاحب قبلہ مقدس اعظم نے بلایا منڈی گلروان باز واسطے آپ نے بات فرمایا مسئلہ علم غیب نبی کریم علیہ السلام کے فضائل مناقب بیان فرمائے 1.5 گھنٹہ خطاب کر رہے ہیں تو فضل اللہ کو 100 بندہ علاقے جو کٹھا کر کے توڑ ریڑ کے توڑی کٹھا کر کے احراری سب پہاڑیاں لے کے جو اس جلسے سے حملہ کی تھا حضرت تقریر فرمایا حملہ ہوا کہ پاکستان میں قیام تو پہلے کی بات ہو حملہ ہو گیا حملہ ہوا لوگوں پتہ نہیں سی جس سامنے امن نال بیٹھے وہ بھی جلسہ امن نال سن رہے سے کیونکہ سارے لوگ کوئی عسکر پہ قائم نہیں کر دیں لشکر نہیں لے کے جاتے صوفیہ کا طریقہ ہے روحانی طریقہ ہے کہ اندر کوئی تشدد مار اٹھائی ہے ہی نہیں نہ ہوتی کوئی تیاری ہوتی آپ تقریر فرما لوگ سن رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں نعرہ رسالت بلند ہو رہے ہیں حملہ آیا اچانک تے ایک بندہ ہونا وچوں زیادہ تیز سی ہوئی تلوار حضرت متھے تے لگ گئی اور گہرا زخم آ گیا بلکہ میں تمہیں اطلاع واسطے غلط کرنا کہ حضرت جو ٹوپی پہن دے سکتے اے جی میں پہنی ہوئی نہیں جی ٹوپی آپ پہن دے سکتے گتے آئی نہیں کپڑے آئی لیکن وہ دیکھتے باقاعدہ نقش ہوتے سن پیلے رنگ کے پھول کے آپ کو فوٹو کسی کو لائے تو بھی دیکھ سکتا ہے ایک کی فوٹو کسی لایا وہ انجھے دے آپ دا ہے تے آپ ٹوپی کس طرح چنگا ایتے تک پہن دے سکتے میں ایک بندے نے پوچھا ان کیوں پہن دے سکتے مطلب جی تو شروع ہو گئے تھے کہ فرمائی تے زخم سی آپ دے زخم کا نشان سے میں پوچھو زخم کی تو لگ گئے کہہ لائے تو میں نے نہیں پتا میں جب تحقیق چو گیا تو معلوم ہے میں پھرل وان لگ گئے تلوار نہ لگ گئے تو نبی دے گستاخہ نے لائے اور جدو زخم آیا کہ 1.5 گھنٹہ بعد کر چکے سن تو خون کے فوارے چھٹ گئے مولانا سیف الدین صاحب بڑے بڑے کپڑے لے آکے لا کے رکھ دے رہے تے بری گئے تے عرض کرن بجناب بیان موت ہو گئے زخم گئے رہے تے اسانوں کے علاج فرمایا مولانا سیف الدین چندارہ من مر بھی جائے تقریر نہیں روکے گا کیوں گستاخ تو یہی چاہتا تھا کہ بیان فضائل رسول اللہ ہو تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا میں جب تک مضمون مکمل نہ کر لوں مار بھی جاؤں گا تو تقریر سیاحیاں ہوتی ہیں بندے کر دیں اور جان بچ جائے گی تو پھر کر جانا تقریب عشق ہو جائے تو سیانت نہیں کرتی وہ سیانت ہوتی ہے پر اور سٹائل وہ دے وچ عشق آپ جیڑی چیز کو سیانت آکھے وہی سیانت ہوتی بے شک حکیم پیچھے رہ جاتے سیانے پیچھے رہ جاتے دانش وہ پیچھے رہ جاتے عشق دے چلا جاتے عشق ہے مہوائے محوے تماشائے نبیل عام بامت بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اے یہ اس سال ماریوں عشق سی
جڑا سوچی پہ رہا وہ عقل سی تو سوچی رہے بندے اس چل جانا ہوں سمجھ آئی جی بالا حضرت کتاباں لکھیاں نے وہ کتاباں لکھیاں نے تے حق ادا کیتا ہے لیکن لکھیاں نے صفحات ہوتے وہ 4-5 بندے اجے ہے جنہیں دے دل تو انہوں نے لکھیاں نے جیڑے وہ 4-5 نے نا وہ وکری ٹائپ نے سن انہوں نے جو ایک مولانا ظفر الدین رحمت اللہ علیہ وہ تے وہ پنجا وچوں ایک کول تے لاہور حاجی لال خان نے لکھے آپ سانو جامعہ نعمانیہ واسطے مدرس چاہیے ہے تے آپ نے ارادہ فرمایا تو فرمایا ظفر الدین کو بھیج دیا لال خان تو منگیا مدرس میرے کو میں ظفر الدین کو گلا پا میرا بچہ ہے آعاز ولد الاعاز یہ ان تسی سمجھ لو ترجمے چنا پہنا ولد الاعاز میری جان جان پدر بلکہ آپ جان بہتر سمجھو والا کی لکھنے کا مطلب ہے کہ شاگرد اگر با اعتماد ہوئے تو استاد جان بھی بچا کے نہیں رکھے ولد الاعاز جان پدر پیو دی جان بلکہ وہ دی جان تو بھی بہتر ہے ظفر الدین سبحان اللہ اپنے نفس پر ایثار کرتے ہوئے داتا گنج بخش کے شہر کے لیے میں نے ظفر الدین کا چناؤ کیا اے ہستی ہے یہ اللہ فرمان میرے جان تو بھی قیمتی ہے ظفر الدین کیا چیز ہے ظفر الدین اے 4-5 جڑے آپ پڑھائے ہیں نا کیونکہ زیادہ تر تصدیق فرماندے سے تدریس کا وقت اتنا نہیں جڑے پڑھائے نہیں وہ ہیرے ہی نہیں اور ایسے ہیرے نے کہ باخدا تسی حیران ہو جو مفتی محمد شفیع دیوبندی تقی عثمانی دے والد جسٹس تقی عثمانی دیوبندی دے والد مفتی محمد شفیع دارالعلوم کراچی 8 جلداں دے اندر اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جواہر الفقہ جواہر الفقہ دے فقہی مضامین کا مجموعہ ہے وہ دے اندر ایک مضمون اس نے لکھے ہے علم توقید کا سمجھ لو او مضمون مولانا ظفر الدین بہاری نے نام اور چھاپے انہیں اپنی کتاب بھیج انہوں نے لکھا کہ یہ مضمون میرا نہیں مولانا ظفر الدین بہاری دا ہے جڑے شاگرد نے مولانا احمد رضا بریلوی دے لیکن اس تو اچھے علم تے معلومات تے ترتیب نال یہ مضمون لکھے ہی نہیں جا سکتا لہذا میں ظفر الدین نے علم کو خیال تحصیل کرنے واسطے اپنی کتاب کے سوچا سبحان اللہ پتہ ہے میں مسئلہ کا نہ فرق تے سے وڈ میری ہوتا ہے تے تجھے دی بندے ہی نہیں تے جیڑا دشمن بھی سے سٹ کے آکے وہی ہے نہ علم ہے کسی دا نہ ترتیب ہے کسی دی لہذا میں اپنی کتاب کو اس مضمون دے نانا شائع کرنا ہن سمجھ آئی جے وہ اعلیٰ حضرت جان نالوں زیادہ عزیز کیوں سفر میرا ظفر میرا میرے ظفر کو اللہ ظفر دے میرا امجد مجد کا پھکا جتے خلفاء دا ذکر کرتے اور مریدان میں دیکھے اور سے پیرانے تعریف کر دیا کدی انج بھی ہویا وہ میرا امجد مجد کا پھکا اس سے بہت کچی آتے یہ ہے میرے ظفر کو رب ظفر دے لیکن تو سمجھ نہیں جی میں بیڑا پتر ہو جائے نا تو ماں بھی انہیں تو بیکار ہو جاتی لیکن یہ پورا وفادار ہوئے تو بچے نہ ہو زیادہ شاگرد نہ استاد پیار کرتا سبحان اللہ حجت الاسلام دا اور مفتی اعظم دا بھی اتنا تذکرہ نہیں فرمایا جتنا اپنے خلفاء دا فرمایا قابل بھی سن کوئی ماڑا نہیں سی حجت الاسلام انہوں کہتے اور انہوں مفتی اعظم کہتے دیئے تھے ساڑھے وقت وچ یعنی میری زندگی وچ بھی موجود سن 1981 وچ سرکار کا نشان حضرت مفتی اعظم کے چھوٹے بیٹے سنال آج رحمت اللہ علیہ دے وہ 1981 وچ بہت ہوئے بڑی اللہ نے انہوں نے عمر دیتی
زیارت نہیں میں کر سکیا وہ انڈیا میں گیا نہیں، لیکن آپ کا چیلم کا جلسہ جی میں آج سارا ابو بکر صاحب نے تے رکھے نا، مفتی اعظم کے چیلم کا جلسہ 1981 میں میں کراچی اپنی مسجد میں رکھے ہے جتنے میں امام صاحب میں پڑھتا بھی سا نا، امامت بھی کرتا تھا مسجد میں۔ میرے اس جلسے کے اندر قاری مولانا قاری محمد مسلم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی تھی جڑے حضرت شاہ سناب الحق صاحب نے سسر بھی سن اور عطا مصطفیٰ دوری دے بھی سسر سن، اور وہ حضرت شاگرد سن کو بریلی شریف آپ دی کل وچ ہو کے آئے سن تے میں پھر انہوں نے دعوت حاجی علی تے مولانا ابرار احمد رحمانی کی 1981 میں اس میری مسجد معصوم شاہ کے اندر انہوں نے آ کے چیلم مفتی اعظم کا ہویا جہدے وچ انہوں نے خطاب اہتمام میں کی۔ تو میں تھوڑے سامنے عرض کرنا پیا ہن سمجھ لگی جی ناکھیا تے سانو کوئی دن جی تسی میں کہتے ناکے تو تے ایسا کوئی افیم کھاتی ہے بس آئیں جائیے ساڑھے مرید بھی عجیب ہے انہوں نے ساڑھے تے شک پہ گئے جی ایک تجیب بھی معاویہ نے مناظرے کر دیا نہیں نا حضرت فاطمہ دی کال کیوں کی تھی میں کہ اس دو کی تھی کہ جیڑے بہت لیٹ آئے نے جی اس شابی دی شان واسطے اسی کھڑو سکنے ہاں تے جیڑا محمد مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے انہیں واسطے کیوں نہیں کھڑو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ہوش تو ہاتھ مارو جی، انہوں نے ہوش جگہ دور ہو گئی اور ہاتھ کی تو ماری ہے کہ نہیں تو پھر ساڑھے کو سمجھ لو شاہ مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ محدث اعظم نے ناکے لا کے سانوں بٹھایا ہے ڈیوٹی ہے ساڑھی گاڑیاں مڑتیاں انہوں دیتیاں میرے ماں باپ کا تے نکاح ہی محدث اعظم نے پڑھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی آکسی میں مورتی دیتی نے میں کہا اس کو بھی زیادہ کر لے ایک میرے والد دی تے جج وچ استاد نال دو ہی گھوڑے آن مولانا معین الدین شافعی فرماندے پوری جنگ وچ گھوڑے ہی دو آن ایک گھوڑے تے میرے والد بیٹھے تے دوسرے گھوڑے تے حضرت محدث اعظم بیٹھے تے اس جنگ وچ یہ ہستی بھی آئی سی جنہاں دا آج ختم تک انہاں دی عمر مبارک اس ویلے 7-8 سال سی یہ بھی سال تو وڈے استادہ فرمایا کہ انہاں میں بال اور نام بجنے پھرتے انہاں کے بعد چک کے قاضی نور صاحب حضرت دے پیچھے بٹھائے گئے ہن سمجھ دیو بس ساڈا حق بندا ہے اسی قدر بھی مانگٹ بھی لنگے شریف بھی بکی شریف بھی ہر جگہ چیلم کریے اسے پڑھنے ہیں چیلم آرے ہے نا یعنی تعلق رہا کرنے اپنا دوروں تو نہ کرتے پہ وجنہ میں ماں باپ نے لکھا بھی انہیں پڑھایا ہوں آپ کو نہ دب کے سبحان اللہ یہ اے تعلق نام تک سڑے ہونے رکھے اللہ اکبر اس ہستی نال محبت کا تعلق بڑے تکڑے جٹ بھائی دیال گڑھ ضلع گرداسپور ٹھیک ہے کسی پوچھا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب کو مولوی تو بہت بن گئے ہیں کوئی انصاری بھی بن گئے ہیں کوئی اور قوموں بن گئے ہیں ایڈا چڑھ کے چلتے آپ نے بھی فرمایا بھائی پنجاب کا کیا ہے پنجاب کا کیا ہے چودھری پیرم بخش کا بیٹا ہے وہ جو خاندانی بجا آتا ہے اس کی وہ جب بات کرتا ہے تو وہ بھی تو اس کے اندر سبحان اللہ آپ کو جب سبحان اللہ 1903 میں علامہ عطا محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ استاد الاساتذہ آپ فرماندے نے میں سلہ والی مناظرے کے اندر مولانا حشمت علی خان باز کرتے سن مولی منظور نعمانی نال اردو گاڑی بولتے سن لوگ آکم سمجھ نہیں ہوتی مولا حشمت علی نالے تیز بڑا بولتے ہیں حضرت محدث اعظم اس وقت دورہ حدیث شریف پڑھتے سن یہ 1903 کی گل ہے یہ پڑھانا نہیں شروع کیتا آخری سال میں سن ہمارے آپ پڑھ کے دیتے سن مولا حشمت علی مولا عطا صاحب فرماتے میں بھی پڑھتا سا اس میں 1903 میں تو میں دیکھیا اس نوجوان نے اگے ہو کے لوگ نہیں جانتے میں مولانا ستارم صاحب نے کوئی اسٹوڈنٹ جانتا اگے ہو کے آپ فرمانے نے میں پنجابی ہوں
حضرت اگر اجازت دے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی میں بولوں گا. میں نے کہا بولو. ایک ٹیبل رکھ کے ٹیبل اتنے کھلو کے سرکار نے 15 منٹ پنجابی دے اندر اور 15 مفہوم بیان کیتا جڑا مولا عصمت علی اردو دے اندر. سبحان اللہ. مولانا داؤد پنجابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پہلی دفعہ سے جانیا میں اے بندہ جانا بالکل جوانی نہیں ہے. سلہ علی مناظرے کے اندر مولی منظور نعمانی نے جواب دے اندر آپ نے ٹیبل پہ کھڑو کے تقریر فرمائی مولا عصمت علی کی تقریر روک کے کیونکہ بہت تیز کلام فرماتے تو اردو بھی کاری پیلی بھیت بھی بولتے سن. سلہ علی اللہ اکبر تم پتہ ہی سادے نالوں میں ایک ہے اللہ بلاتے ایک ہے سرکو دیڑا نہیں نگاہ کے مندی تو بھی اللہ ہوئی تو پھر تو پرابلم ہو گیا. انہاں کہ جی کوئی پرابلم نہیں میں بھی گرداسپور دا تے نبی علیہ السلام کی شان دے سمجھ نہ آتی ہوئے زبانہ کا رولا ہی کوئی نہیں. ہر زبان بول کے دنیا کا سارے کمری والے کی شان. سبحان اللہ. کہاں ہے دشمنان دی لاکھوں سے جنے جاوے. بولو کہاں ہے دشمنان دی لاکھوں سے جنے جاوے کہ لاکھوں پر ہے بلا بڑا لوگوں نے پھانس لیا ایک جگہ بات مطلب تو پھانس ہی نہیں سکتے نا اپنے چمڑ جاندے نے لے دے بڑھ کے جڑے بنے اپنے ہوتے نے انہوں نے چمڑ گئے. میں انہوں نے کیا ہوا جو بندیاں میں سے انفی بھی نہیں مندے انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں مندے معتزلیان کے انفی مندے فقہات کیوں نہیں. تو آئے ٹبل برادری سی سارے بیٹے سید بھی دوسرے بھی سارے اپنے برادری تو میں کہا بیچ پسے میں تکا سارے نمو اور دونوں میں اصول تو صحیح پیش کی تہ پڑے ان لگ دے سارے بیٹے نہیں یہ مندے ہی نہیں. میں بھائی صاحب علموں کر کیا کہا حضرت علامہ الخیر صاحب میں کہا تو انتے پتہ ہی ہے تو سمجھ آئیے کیونکہ اس اصول اور جانتے نہیں سن تو میں انہیں نے تک کہہ رہا تو میں کہا تو انتے پتہ ہی ہے نا تو کہنے نا آمین پتہ ہے تو میں کہا بولنا قدر نہیں فرمایا انہیں جب رہن دے میں انہیں بولا کہ اپنے موقف کو ٹھوک رہن دے میں بول سکتا ٹھوک گئے کہنے ٹھیک ہے کسی جگہ سے اور آگے یہ گل کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے بہمیں دو بندی انفی صدانے ران جنہ کا اصول میں فرق ہے اور انفی ہو سکتے سکتے ہیں انفی ہونے کا مطلب ہے جڑے فقہ انفی منن وہ تو کتنے ہندو نے جڑے اپنے فیصلے فقہ انفی دے مطابق کراتے ہیں لیکن ہندوانوں نے انفی آپ کو انفی دانے جو اصول عقائد اہل سنت و جماعت ہوں گے بلکہ اگے بڑھ کے فرمایا اور انفی دان ہوں گے یہ درود پڑھ دیا یا رسول اللہ سبحان اللہ. اور سمجھ آئی بندے سمجھ نہیں ہوتی اور بندے کی قیمت کی ہوتی. ہاں صرف رشتدار کر کے نہ آگے دیکھا بھائی صاحب دی گل بھائی صاحب اہل حق میں چون تھے وہ عالمان جنہاں دی نظرہ کوئی بھی جھکا نہیں سکتا جیڑی گل حق سمجھیے تو ہمیں ماحول مخالف کیا ڈردیاں دی چور کیوں. سبحان اللہ. علامت مسیرہ ہے کہنا سارے رشتہ کے باوجود بخدا ایک کل بھی گل علامہ خالد محمود دی سارے رشتہ کے باوجود اگر عقائد دے وچ کسے کو گل کی تھی اور سیاست میں ماحول ہے کوئی ماحول ہے دلی گل کی تھی خالد محمود منہ دے
میں انہوں نے کہتا تھا میں کہا میرے دوستان میرے دوے نسبت ہے ابو الخیر کا تو بیٹا ہے ابو الخیر ابو زبیر کا تو دوتا ہے ابو زبیر بھی 1942 میں بریلی شریف جا کے دورہ حدیث پڑھے تھے گل اصل پہ جاتی ورنہ رسمی طور پر سنی سنائی جنہ کر دے اور تو نہیں ہوتی تو سمجھ دیو تو گل نہیں کرنی کوئی نہ گل اوتھے جتھے گل کرنی ہوئے مشکل وہ گل کری سوکھی تو سارے آپ کر جان گے گل تو ہے کڑوی لگے مشکل لگے اگلا بولنا نہ دے تو پھر بولے بندہ اور جنہ منہ اندرا ماردا ہوئے تامی آلے حق او دینے جنہ حق گل چھپا نہیں حق گل کر جان تے جنہ کر جان او بڑا مٹی تھلے سو جان تامی انہوں تعلق توڑے آگے بے شک اے درس حضور محدث اعظم اور جنہ بندے تھے حضرت محدث اعظم نے فخر کی حضرت علامہ ابو الخیر ظہور احمد انہاں بندے تھے چون کیوں کہ جنہ صرف 1953 کا دورہ ہے جدو پڑھتے رہے جب آپ کتاب لے کے بیٹھے تھے آپ کو ہی عبارت سنی آپ کو ہی عبارت سنی اور تو ہاں اے اندازہ نہیں نام ہے ہوں اے تذکرہ کرنا چاہنا کہ کیڑے بندے نال ہوندے سن جڑے دنیا میں بڑے بڑے ہوندے تو ازکیاء مشہور نہیں نا وہ بھی موجود ہوندے سن اس دورے میں لیکن عبارت سرکار فرمان سے پڑھ رہا ابو الخیر کو پڑھا کہ اے جڑا لفظ ابو الخیر ہے اے بھی حضرت محدث اعظم نہیں جڑی کنیت لکھی اپنے ہاتھ نال حضرت محدث اعظم سرکار کہ ظہور احمد آج کے بعد آپ ابو الخیر ہے یہ کنیت آپ نے دائیں بولے ان میں بولے پتہ لگے ابو الخیر کس کو آدھے نہیں ان کو نیا کے بولتے ہو اے استادہ کو نیت عطا کرنا نیت شان ظاہر ہوتی نہیں دینا کہ خیر اعلیٰ ہونا بڑی گل ہے ابو الخیر ہونا اس کے بھی گل ان علم تک کہ اور بھی کہیں ابو الخیر نہ رکھے تھے میں کہ نہ پھر ظہور احمد بڑھنا پہنچ سبحان اللہ صرف طالب علم سامنے باوے کی باوے بند نہ میں بھی پڑھائے صدرہ تے اس نے امور عامہ بھی پڑھائے یہ آلے تے بخاری شریف بھی پڑھائے تفسیر بیضاوی بھی پڑھائے یہ ابو الخیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت استاد العلماء علامہ پیر محمد ظہور احمد قادری میری گل تو نہیں ساڑھے اپنے نجیب تے رہنے والے تھے یہ تعارف نہیں دے رہا اور بچوں گلوں پہچان نہ کر نبی علیہ السلام دعا کرتا اللہ ہمارے رسیہ کمائی یا اللہ نے چیزیں مجھے دکھا جی میں انہوں نے حقیقت ہے ایسا ساری عمرے سے یاد میں چلے کے پھر ہونے باپ نہیں میں نیڑے ہی جانتے نیڑے رانا تے نیڑے تکنا آئے میں فرق بے شک بے شک جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ٹھیک ہے ہیرے نے سرکار دے دین دے جنہوں نے ہر قسم کے ماحول دے اندر بیٹھ کے اوسر یوسر دے اندر سرکار دے دین کا پرچم بلند کیتا بندے کی سعادت فطری بھی ہوتی یہ گل اپنی جگہ شاکلہ فطرت ٹھیک ہے نیچر سب کچھ ہوتا ہے لیکن پروان چڑھاتا ہے ماں باپ بھی چڑھاتے ہیں پیر استاد بھی پروان چڑھاتا ہے ماں باپ بھی متقی تے پرہیزگار تے استاد تے پیر بھی او کہ جدی مثل کو یہ اپنے وقت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضور محدث اعظم پاکستان زندہ باد حضور محدث اعظم پاکستان زندہ باد حضرت صاحب دادا قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی جنہوں نے دن کر رہے ہیں چیلم شریف تقریب چیلم شریف کے قائم ہی نہ ہے چیلم شریف کیا نے ان میں پہلا عرص لکھیا چیلم شریف ختم والے صاحب میں ان میں عرص ہی لکھو اللہ اکبر لیکن تعزیتی اسی کر رہے ہیں تعزیتی سجدہ میری ختم دے قائل آن مطلب سب سے پوچھے لفظ انتے کرتے سن انہوں عرص آنکھو اچھا آپ ساری زندگی او شرم او بھرم او کرم او رسم او روایت یعنی حضرت نے قائم فرمائی اس کو قائم رکھیا
جو کچھ صاحبزادے فرما گئے بالکل اسی اپنے اکھاں نال یہ گل تکی کہ جتنے بھی اگر موقع آیا نا بڑا ہونے دا تے بڑے ہونے دا ثبوت دیتا ہر وقت یہ بڑا مشکل بنا ہے ہزار ایسے اسی ہزار نہ کر چکا مبالغہ نہ بن گئے سینکڑیاں میں جگہ ایسی دے چکا کہ جتنے بڑے کو بڑے نہیں بنا اختلاف بن جاتا حضرت خواجہ محمد فخر الدین رحمت اللہ علیہ سیال شریف والے میں بڑی بڑی انہوں بیٹھا تو میں پوچھا کہ حضرت بڑے پیرانی کو گل سناؤ یعنی حضرت خواجہ محمد فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو گل سناؤ فرمایا میں کی گل سناؤں میں کہ یہی تو سناؤ کہ تسی شاعر بھی ہو فارسی بھی ہوں دیجئے عربی ہوں دیجئے سونے ہو عامل ہو متقی پرہیزگار ہو تو ان ایک شوق کیوں نہیں ہویا وہ میں بھی پیر بن جاؤں فرمایا جب میرا قمر الدین جا ہوئے تو دوجہ پیر بننے دی لوڑ نہیں سبحان اللہ اللہ دی قسم فرمایا وہ جا ہوئے تو پیر بننے دی لوڑ ہی نہیں پڑی نہ کچھ اور بننے دا شوق ہوتا انہوں نے پھر ہونا ہی فخر بندہ سمجھتا میں کہا یہی ہوتا میں سمجھنے واسطے تھوڑے گرز کی تھی فرمایا کیا تم یہ سمجھ سکنا ہے بھائی میرا گڈی نشین اتنا بڑا پیر یہ گڈی خریدن ٹرے تو لوگ سمجھیں کہ اپنی گڈی خریدے گا وہ فخر الدین بھی خریدے گا یہ اپنے واسطے سوٹ لین گے سوٹ اپنے جو گئے تو تھان لے آگے کیوں کہ جتنا چر فخر الدین کو ظہیر الدین نہ پان گے اتنا چر میں پانی ایمیں اختلاف نہیں پھٹتے دل تنگ ہو جائے حاج قاضی محمد فضل رسول صاحب کے بعد انہوں نے بیٹے سرنا انہوں نے تشریح نہیں کی تھی گل پسپا ہو گئے پچھے ہو گئے اگر بھی گلے تھے ان کیتا اے گلے ان کیتا او اولا چھک دیتا 2 منٹ بول گئے تو میرے دل تے لگ دی سی کیوں تو میں نے تو پتا ہے نا کہ پسپا ہوئے اور چھٹے کس واسطے کے وڈے نے ثابت کیتا کہ میں محمد سے آدھا تھا وڈا پترات تو آدھے نہ 8-9 سال پہلے گئے انہوں نے ویکھے اتنی وسط آئی دل اتنی وسط آ گئی دل کے اندر بڑے ہونے دی ایک گل ہے کہ ایک دن میں عرض کیتا جناب فلانا خلیفہ جلال تانوی دا انہوں دا درس بڑا بڑا ہے تو سنتے رہے تھے گھٹ تو بات بولے تو فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی وقت ہوتا ہے تو پھر وقت آ گیا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے پیر کے دین دنیا دے خزانے دے بار کھوڑ دیتے جی میں کہتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کنٹرول دیتے ہیں پیچھو لیکن آپ کیا ہوں ملن آندے نے یقین کر دیں ٹھیک ہے مل نہیں رہے چنیور روڈ تے وہ گلیاں بچی ادارہ کھڑا کیتا مربیاں تے نقشہ اجیا بنایا جو حضور فرمان کہ صرف نقشہ پاس کرانے تے 60 لاکھ روپیہ خرچ ہوئے تو میں چونکہ خود سفر تے رہتے سمیں ایک دن آیا تقریب سی میری دادرے واپسی سے میں حاضری کی دیتی تو میں نے فرمان لگی وہ ایک باری تو گل نہیں سیکھی تھی اور انہوں نے غریب میں بڑے بنائے میں کہ جی فرمایا چنیور روڈ تے جائیں تے جا کے تکی پھر میں فون کری اور کسر رہ گئی تے فون آپ دی تو فرمایا تک لیا ہی مگر تک لیا میں کہنے کسر رہ گئی میں کہنی بورے کر اللہ اور بھی جا کے دیکھ سکتے تو بڑے بندے دے کم ہوندے نے بڑے ادارے قائم کرنا کیوں ادارے نار جا کے نہیں کوئی لے جاتا نہ بینک دے لا کر چورا کے جاتا ہے ادارے رب دے بندیاں واسطے جنہاں بچیاں واسطے نوجواناں واسطے جنہاں تربیت دی لوڑ ہے کہ قبلہ صاحب نے وہ دا الہاب پنجاب یونیورسٹی نال کرا کے انہوں یونیورسٹی دا درجہ بھی دلا سبحان اللہ درجہ یونیورسٹی دا ہو گیا ہے لیکن فیسا انہوں نہ رکھے فرمان لگے میرا دادے دی قبر تے ایک وعدہ ہے کہ کوئی غریب آدمی تحصیل علم واسطے جڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا ہے دے دروازے کھلے نے مفت تعلیم دے یہ گل کرنی آسان نے بڑی مشکل ہو جاتی لیکن بات کیوں اس واسطے کہنے نے بلے دا بلہ نہ ہوئے تو متھے دی پھولی رکھ دے لیکن الحمدللہ حضرت قاضی فضل رسول حیدر رضوی خود
اس شان نال زندگی گزاری 81 سال عمر ہوئی آپ کی کبھی بھی آپ نے دین اسلام فاضل بریلوی کا پرچم حتیٰ کہ اپنے وظائف تک معمولات سے فرق نہیں پایا میں جاننا اس کا 24 گھنٹے بیٹھے اور تخلیہ نال بھی وظائف اپنے پورے کیتے اور صاحب کمال ہوئے تے برکت والے ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے سن انہوں نے نقش قدم پہ چلائے مالک تعالیٰ اور انہوں نے فیوز و برکات عام فرمائے تو انہوں نے قبر انور کے کروڑوں رحمت آمین کامل لوگ ہوئے کامل میرے والد رحمت اللہ علیہ دی آخرہ جملہ میں تو ہم سنانا وہ کامل کس طرح ہوئے دوران درس حضرت صاحب حیات النبی دا مسئلہ بیان کیتا حدیث پاک ایسی سی نا اردو پہ تبصرہ کیتا جدو کوئی گھنٹہ تو باس ہو رہی نا آپ نے تقریر فرمائی اللہ دے نبی کس طرح دیتا نہیں والد صاحب آدھے نے میں آہستہ نال عرض کیتا وہ حضور کال تے کامل ہو گئی کال تے کامل ہو گئی ہون کوئی حال دی گل کرو آگے یعنی بات صوفیہ دی گل کی فرمایا شاہ جی بس سبق ہوتا ہے حدیث دا اجے کال نہیں ہو سی تے حال جدو حال ہویا درس بند کیتا تے فرمانے نے حضور قبر انور کے اندر گئے حضور محدث اعظم دوجے دن ہی میں مراقبے بیٹھا قبر دے ہوتے تے میں نے فرمانے ہوں میں غور کی تاب آواز آ رہی فرمایا حال میں چونا پڑیا ان کر گل قبر دے وچوں گل کرتے فرمانے حال ہن ہویا اودن بریلی پوچھدا ہے نا بکال ہو گیا حال کدو ہوے گا حال پہلو قبر جا رہی ہے حال بڑھا رہی ہے مڑ دسا سننا فرمایا جنہیں اور سے بولتے بڑھا دے سا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ محدث اعظم پاکستان جڑے بندہ میرے کو سن رہا ہے نا پڑھو نہ سنیا سب کو کوئی پڑھتے نہیں تذکرہ محدث اعظم دو جلدہ بچے مولانا جلال الدین قادری کھاریاں والے نے جڑے ترتیب دیتے ہیں رحمت اللہ علیہ نے حضرت نے خود انہوں نے سامنے بیان کیا تذکرہ محدث اعظم کی بات کی ہوئی موجود یہ ہن سمجھ آئی نہیں اے نیریاں گلاں کر کے نہیں ٹر گئے جنہاں دی قبراں وچ یہودیاں پئیاں تے درس جاری کرن قبر کے اندر بھی اور صاحب حال و حال تو واقف کرن او بندے قبولیت ہے وہ لڑن سے لگے ہیں وہ ساڈے پیر استاد نے وہ ساڈے مرجع نے وہ انہاں تے تکیہ پڑھ شرع میں پر تکیہ گرفتار اصبر موصول خود یعمل عمل فعلی یہ موصول خود جے اللہ وزیر صاحب یہ موصول خود نے اسی بڑھ کے جو لگے اسی کامل نہیں ہے نہ کوئی دعویٰ کرنے ہیں پر وعدہ جنہاں بھی ہاتھ دیا نہیں ہوگا سبحان اللہ بڑے اتھرے گھوڑیاں بھی واگا تو بوڑ ہی نہیں دیا پر شاءاللہ واگا ہون صحیح کسی ٹھیک ہے نہیں الحمدللہ ای نسبتہ نہیں جنہیں تجار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں سلامت رکھے ادارالعلوم غوثی الانبیاء انہاں اولیاء دی برکات میں جو ایک چیز اے بھی اولیاء نے جان دی حضرت میاں شمس الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان قبر انور تے حاضری تھے انہاں دے بھی بڑے بزرگ حضرت میاں نور صاحب بڑے میاں صاحب انہوں نے الحمدللہ صدیہ پہلے عربی لکھی ہوئی کتاب میں دکھائی تھا میں کہ یار یہ ضرور چھاپنی چاہیے کیونکہ یہ جنہوں نے قبروں کو دوبارہ ایک باری پر انوار ہو دنیا راجہ دیکھے ہوتے میں صدیہ پہلے بھی عربی علوم انہیں
جان دیتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ جان دیتے ہیں۔ الحمدللہ وہ کتاب چھپے گی، کہہ رہے ہیں تو تقریر لکھے تو داں چھپے، انشاءاللہ تقریر بھی لکھی جائے گی، چھاپی جائے گی، سمجھ آوے کہ ایک کوئی نواں کم نہیں ہے، تو صدیوں تو الحمدللہ قرآن و سنت دے عالم بھی اور قرآن دے انوار کائنات کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، اور جتنے طلباء آج بھی پڑھ رہے ہو اللہ انہوں نے انوار تو تھوڑے سینے منور فرمائے، قاصد قرآن دے انوار کا فرمائے، اور ہمیشہ یہ رونق دین دی لگی رہے، ذکر و اذکار درود پاک دی، درس و تدریس دی، اور ہمیشہ واسطے کیلو قال محمد جاری خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروہ بہت کیلو قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محققین علماء نے حضرت شاگرد نے الحمدللہ تو بہترین تعارف کرنا، اور سیدنا ابو بکر کی جڑی خطابت ہے تدریس کی کسی وجہ میں آسان بہ کے سن سا بھائی کس طرح مرکات پڑھانا ہے، یہ شرح تہذیب پڑھانا ہے، تو خوش ہو سا وہ دن آنا تو خطابت تو علماء بس پہ بند چھڑے خطابت اللہ پاک کے ہم اور بھی برکات عطا فرمائے، اور سارے فضلان برکت عطا فرمائے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمع محنت ہے، یہ حضرت محمد سے اعظم صاحب اس سے بیڑے بھی حضرت کی تقریر فرمائے، تشریف جائے بیداری بھی دی آئے، بعد بھی تشریف جائے اس بیڑے اس جگہ پہ بھی تقریر۔ اور بڑا خیال میں نے اس گل کا بھی مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے مناظرہ کیتا ہے، اس وقت بھی اس جگہ کا خیال رکھنا ہے، تعمیر نہیں سی رڑی میں نے سوچا تھا کیڑی جگہ ہے، لیکن بڑا میں نے اس کا خیال ہے اس وقت ابھی، اس واسطے قدر شریف دے جتنے عوام ہو نا خیال رکھا کرو، کسی عام نہیں ہو کسی خاص، جتنے 100 سال پہلے دے علمی پیڑ پودے رہے وہ عام جگہ نہیں ہوتی، وہ خاص جگہ تاریخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو خاصا کی قیامت میں دن میں رکھے، مالک تعالیٰ اپنے خاص بندے میں سنگت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔